اگلا سوال جنت فاطمہ پوچھتی ہیں کہ 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت بتا دیجیے اور گھر کا دسترخوان بڑا کرنے کے بارے میں بھی بتا دیجیے، اور ہم روزہ رکھتے ہیں تو دسترخوان کیسے بڑا کریں؟ جی، روزے کی فضیلت تو یہ ہے کہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی صغیرہ گناہوں کا۔ کبیرہ گناہ سے تو توبہ کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن صغیرہ گناہوں کی ایک سال کی معافی یہ بھی کوئی تھوڑی نعمت نہیں ہے اور تھوڑی فضیلت نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ پہلے تو روزہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، تو جب تو آپ رکھتے ہی تھے، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود آپ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ذالک یوم تعظمہ الیہود والنصارى، یہ تو وہ دن ہے کہ جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن بقیت الی عام المقبل صمت اليوم التاسع، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ ان سے مشابہت نہ رہے۔ تو اب بہتر صورت، سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ عاشورہ سے ایک دن پہلے کا بھی روزہ رکھا جائے، عاشورہ کا بھی روزہ رکھا جائے، اور عاشورہ کے ایک دن بعد بھی روزہ رکھا جائے، 3 روزے رکھے جائیں۔ اور دوسری صورت، دوسرے درجے کی فضیلت والی صورت یہ ہے کہ یا 9ویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھا جائے، اور اگر کوئی 2 روزے یا 3 روزے نہیں رکھ سکتا کسی وجہ سے، تو وہ یوم عاشورہ کے روزے سے محروم نہ رہے، اس کی فضیلت بہرحال اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اور جو ایک اکیلے روزہ رکھنے کی کراہت کا قول کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خلاف اولا ہے، پسندیدہ نہیں ہے، تاکہ یہود کی مشابہت سے بچا جا سکے۔ تو اس لیے اگر کوئی بہتر تو یہ ہے، اور ہمت کرنی چاہیے، 2 روزے رکھنا یا 3 روزے رکھنا کون سا مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو یوم عاشورہ کا روزہ بہرحال رکھے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ دسترخوان وسیع کرنے کے بارے میں، تو اس بارے میں بھی لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شدید ضعیف ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ موضوع نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک سند ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو موضوع قرار دیا گیا ہے، تو اس کی بہت ساری اسانید ہیں اور بہت ساری کتب حدیث میں یہ روایت مذکور ہے، اور روایت کو بعض حضرات نے صحیح تک بھی کہا ہے، بعض نے حسن قرار دیا ہے، بعض نے ضعیف قرار دیا ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاستذکار میں ایک طریق اس کا نقل کیا ہے، جو ان کا کہنا یہ ہے کہ شرط مسلم پر ہے، اور سب سے اصح طریق وہی ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شعب الایمان میں 4 حدیثیں ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان هذه الاسانید وان كانت ضعیفة لیکن اذا ضم بعضها الى بعض اخذت قوة، کہ یہ 4 حدیثیں جن کی سند اگرچہ ضعیف ہے، لیکن ضعیف حدیثیں متعدد طرق سے اگر منقول ہوں تو وہ طریق ایک دوسرے کی تقویت کا ذریعہ بنتے ہیں اور حدیث حسن درجے تک پہنچاتی ہے۔ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو ثابت صحیح قرار دیا۔ اسی طریقے سے دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو سند جید سے نقل کیا، تو اس لیے یہ روایت ثابت ہے اور اس پر عمل کرنا جائز ہے، اور ہمیشہ سے عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بعض آثار سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جن کی وہ حدیث الاستذکار میں ہے جو اصح طریق ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے 40 سال تک اس کا تجربہ کیا اور کبھی اس کے خلاف نہیں ہوا، ہمیشہ وسعت رہی۔ اور علامہ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ قد جربناہ فوجدناہ کذالک، ہم نے بھی اس کو آزمایا اور تجربہ کیا تو اسی طرح پایا۔ تو اس لیے توسع علی العیال کرنا جائز ہے، باعث فضیلت ہے، باعث وسعت ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو دسترخوان کیسے وسیع کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دن کو یہ وسعت کر سکتے ہیں، آپ سحری کو وسعت کر سکتے ہیں، کیونکہ دن تو گزشتہ مغرب سے شروع ہو گیا ہے،
تو آپ اس رات کو بھی وسعت کر سکتے ہیں، آپ سحری کو بھی وسعت کر سکتے ہیں، آپ افطار کے وقت میں بھی وسعت کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ وسعت علی النفقہ کے الفاظ بھی بعض روایات میں آتے ہیں، وَوَسَّعَ عَلَىٰ فِي النَّفَقَةِ یوم عاشورہ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِ. تو نفقہ میں صرف کھانا پینا نہیں آتا، بلکہ آپ کپڑے کسی کو لے کر دیتے ہیں اور کوئی ضرورت کی چیز لے کر دیتے ہیں، ویسے عطیہ دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں وسعت العیال میں شامل ہیں، صرف کھانا کھلانا ہی ضروری نہیں ہے. www.darsequran.com